عباسی دور خلافت میں فن تعمیر میں بہت ترقی ہوئی۔ کئی ایک نئے شہر عالم وجود میں آئے۔ بالخصوص عباسی دارالحکومت میں بغداد کی بنیاد پڑی، جس کی تعمیر 9 سال میں پایا تکمیل کو پہنچی، جس میں دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر میلوں تک خلفاء اور امراء کے خوبصورت، عالی شان اور پرشکوہ محلات تعمیر ہوئے۔ یہ محلات 5 6 منزلہ بلند تھے۔ ان کی سنگ مرمر کی سیڑھیاں دجلہ کے پانی تک اترتی تھیں۔ خلیفہ منصور نے بغداد کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے صناع اور انجینئرز دور دراز سے منگوائے، جنہوں نے ایسے شاہکار تعمیر کیے کہ اگر وہ تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد نہ ہوتے تو آج ان کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا۔ محل دارالشجرہ فن تعمیر کا ایک بے مثال شاہکار تھا۔ اس میں ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا، جس میں سونے اور چاندی کا ایک درخت بنایا گیا تھا، جس کی 18 شاخیں تھیں اور ان پر قیمتی پتھروں کے پھول اور پرندے بنائے گئے۔ اس کے علاوہ ان پر زرق برق لباس میں مسلح سوار دکھائے گئے تھے۔ وہ اس طرح حرکت کرتے تھے کہ دور سے دیکھنے پر مصروف جنگ دکھائی دیتے تھے، لیکن وحشی اور ظالم تاتاریوں کی طاقت و تاراج نے ان نادر تعمیراتی شاہکاروں کے آثار تک مٹا دیے۔ آج مدرسہ مستنصریہ کی عمارت کے سوا اس عہد کے فن تعمیر کی کوئی یادگار باقی نہیں۔ خلافت عباسیہ کے دور میں فن خطاطی اور فن مصوری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ عباسی خلفاء اور امراء خوش نویسیوں کی بڑی قدر افزائی کرتے تھے۔ خلیفہ مامون کے عہد میں ریحان فن خطاطی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ وہ خطاطی کی ایک نئی طرز جو اس کے نام پر مشہور ہوئی، وہ اس کا موجد بھی تھا۔ وزیر ابن مقلہ فن خوش نویسی میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے بھی اتنی ہی خوبصورتی سے لکھ سکتا تھا جتنا کہ دائیں ہاتھ سے۔ ابن بواب فن خطاطی کی طرز محقق اور خلیفہ معتصم کا درباری یاقوت طرز یاقوتی اس کا موجد تھا۔ اس عہد میں کتابوں کے صفحات مختلف خوبصورت رنگوں اور آب زر سے مزین کیے جاتے تھے۔ جلد سازی کو بھی عباسی عہد میں ایک فن کا درجہ حاصل ہوا اور کتابوں کی بڑی خوبصورت اور مضبوط ترین جلدیں بنائی جانے لگیں۔ یہ سب کچھ خلیفہ وقت اپنی جیب سے کرتا تھا۔ بیت المال سے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا۔